بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، تو صحابہ کرام غزوہ بدر کے لیے 313 نکلے تھے اور چند تلواریں ہیں، 2-3 گھوڑے، 60 زرہ اور صرف 60 اونٹ ان کا سامان تھا، زیادہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ جو قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنانے نکلا تھا، کیونکہ جو قافلہ ملک شام سے پھر مکہ مکرمہ آ رہی تھی ابو سفیان کی، اس قافلہ پر حملہ کر کے ان کے سامانوں کو قبضہ کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف لڑے نہ، تو وہ نیت سے نکلے تھے، اس لیے لوگا بھی کم تھے اور جنگ کے سامان بھی کم تھا۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آبادی ہزارہ بالغ نفوس پر مشتمل تھی، مدینہ منورہ میں ہزاروں بالغ صحابہ ہے، لیکن 313 کے نکلے، اس لیے کہ جنگ کے واسطے نہیں نکلے، جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، بلکہ اس قافلے پر قبضہ کرنے واسطے نکلے۔ اس واسطے ان کے پاس سامان نہیں تھا، ان کے پاس تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ تو ابو سفیان کو مسلمانوں کے تعاقب کا حال معلوم ہوا۔ اب ابو سفیان جو قافلہ لے کر آ رہا تھا ملک شام سے، بہت سارا سامان، بہت سارا متاع لے کر آ رہا تھا، اس کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میرے پیچھے پڑے، ہمارے سامانوں کو لوٹنے کے واسطے، ہمارے سامانوں پر قبضہ کرنے کے واسطے ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ تو معلوم ہو گیا ابو سفیان کو، تو گھبرایا، ڈر گیا، ڈر کو فوراً زمزم نامی ایک شخص کو اجیر بنایا۔ ایک آدمی کو، اس کا نام زمزم تھا، اس کو بولا تھا یہ پیسہ تو لے لے، جا کو مکہ جا، جلدی گھوڑے پہ مکہ چلے جا کو مکہ روانہ کیا۔ وہ قریش کو اس معاملے کی خبر دے اور مدد طلب کرے، جا کو بول ہمیں سامان لے کو آتے ہیں، تو وہ مسلمان ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہمارے سامانوں پر قبضہ کرنے واسطے، ذرا تم لوگ آ جاؤ ہمارے ساتھ دینے کے واسطے۔ تو ایک آدمی کو بھیجے، روانہ کرے، کون؟ ابو سفیان۔ تو سرداران قریش، انہیں قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ابو لہب کے علاوہ سبھی تھے، ابو لہب کے علاوہ سبھی تھے۔ ابو لہب بیمار تھا، اس لیے اس نے اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ ابو لہب بیمار تھا، اس کا سے ان تو نہیں نکلا، تو اپنے برابر کسی کو اس میں شامل کر کے سب کے سب نکل گئے تھے۔ تو آمادہ جنگ ہو کر سب نے بولے کہ جب وہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم جنگ کریں گے، ہمارے سامانوں کو، ہمارے ساتھیوں کو بچا لیں گے۔ کیونکہ سب بھی تیار ہو گئے، اپنے لشکر کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر مسلمان 313 نکلے، اب ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، کہاں سے؟ ملک شام سے مکہ۔ اب صحابہ نکلے ان کو پکڑ کے ان کے سامان کو قبضہ کرنے کے واسطے۔ اب ابو سفیان کو معلوم ہوا تو ابو سفیان کیا کرے، ایک آدمی کو بھیجا مکے میں، جا کو ہمارا آدمی بلا لگا، وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہمارے سامانوں پر قبضہ کرنے کے واسطے۔ تو بولے تو سب کے سب نکل گئے۔ وہ لوگ کتنا تھے؟ 1000 آدمی تھے، کہتے ہیں 1000 آدمی تھے۔ تو فرماتے ہیں اور اس کر و فر سے نکلے کہ تعداد میں 1000 تھے، وہ لوگ سب کے سب 1000 تھے۔ نیزے اور تلواریں بے شمار تھے، نیزہ بھی ہے، تلواریں بھی، نیزہ بولے تو ایسا ماننے کے، تلواریں بھی ہے۔ 700 زرہ تھے، مسلمانوں کے پاس صرف 60 زرہ تھے، ان کے پاس کتنے ہیں؟ 700 زرہ ہے۔ اور 70 گھوڑے ہیں، مسلمانوں کے پاس 2-3 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 70 گھوڑے ہیں۔ اور بے تعداد اونٹ تھے، اونٹ کتنے کی
صحابہ کے پاس صرف اونٹا صرف 60 تھے، ان کے پاس بے تعداد اونٹا تھے، اور نیزوں کو اچھالتے ہوئے، تلواروں کو اچھالتے ہوئے اور جوش کے ساتھ سب کے سب بدر کی جانب نکلے۔ کدھر نکلے؟ بدر کی جانب۔ ادھر مسلمان آگے بڑھتے ہوئے، اب ادھر سے مسلمان آ رہے ہیں، جب وادی صفرا کے قریب پہنچے، ایک جگہ ہے وادی صفرا کو، وہاں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو وہاں ٹھہرے۔ صفرا کیا ہے؟ صفرا کے قریب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو، ایک کا نام ہے بس ابن عمرو اور دوسرے تھے عدی بن زغبہ رضی اللہ عنہما کو جاسوس بنا کر بھیجا۔ ہم نبی کیا کرے گا تو سب بھی ایک دم گئے سرکار، ہم یہاں ٹھہریں گے، 2 آدمی کو بھیجیں گے، وہ قافلہ کدھر سے آ رہا ہے، کہاں تک پہنچا، معلوم کرنے کے واسطے۔ 2 صحابہ نکلے تو وہ قافلہ کا حال معلوم کر کے آئے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دونوں بدر پہنچے۔ کدھر پہنچے؟ ابھی سارے صحابہ بدر گئے نہیں، پہلے ایک جگہ رکو ہے، پہلے ایک جگہ رکو ہے، اس میں سے 2 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھیج دیے، جہاں کو معلوم کرو وہ قافلہ کدھر سے آ رہا ہے، کیسا ہے وہ قافلہ۔ کیونکہ 2 آدمی کو بھیجے، وہ دونوں بدر تک پہنچے تو وہاں کنویں کے قریب، کیونکہ بدر کا تو ایک کنواں ہے، بدر کا تو ایک کنواں ہے، قریب قبیلے جہنیہ کا ایک شخص مجدی ابن عمرو موجود تھا۔ تو وہاں کنواں کا نے ایک قبیلے جہنیہ کا ایک آدمی تھا، اس کا نام مجدی ابن عمرو تھا، اور اس کے پاس میں 2 لڑکیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ کنویں کے نے کیا بات چیت کر رہی تھی؟ ایک نے دوسرے سے کہا کل یا پرسوں یہاں قریشی قافلہ آنے والا ہے، میں اس میں کام کروں گی اور تیرا قرضہ اتار دوں گی۔ دیکھو ایک عورت دوسرے عورت کو بولتی ہے ابھی کل پرسوں میں قافلہ آئے گا مکے والوں کا، ان کے شام سے، میں اس میں کام کروں گی اور تیرا جو قرضہ ہے اس کو میں پھیر ڈالوں گی، تو بولتی ہے۔ پھر مجدی نے اس لڑکی کی تصدیق کی، جو بازو کے آدمی تھا مجد، اس نے کہا ہاں صحیح چھو، وہ قافلہ آنے والی ہے۔ کہو یہ بات ہے سب بھی وہ دونوں صحابہ سنے، ہاں یہاں بدر تک 2 دن میں وہ قافلہ آنے والی ہے، تو پکا ہو گیا، 2 صحابہ کو پکا ہو گیا، سن لیے۔ بس رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ اور عدی رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں کو پانی پلا کر فوراً روانہ ہو گئے۔ اب آئے سے کام ہو گیا، کیا ہوا کہ ملک شام سے ابو سفیان کا قافلہ کل یا پرسوں میں یہاں آنے والی ہے، کیونکہ معلوم ہوا تو انہوں کیا کرے، اپنے اونٹوں کو پانی پلا کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ چلے گئے۔ اب دوسری جانب ابو سفیان ڈرتا چھپاتا قافلے سے آگے بڑھ کر، اب کیا کرے گا، تو ابو سفیان سے پہلے سے معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے پڑتے ہو، ان کیا کرے گا تو ذرا پہلے آپ کو معلوم کرتا ہے حال، تجسس حال کے لیے بدر پہنچا، اپنے قافلے کو پیچھے رکھو۔ ابو سفیان کیا کرے، پہلے آیا اور بدر پہنچا تو مجدی وہاں موجود تھا، وہ آدمی تھا نا عنواچ ہے۔ ابو سفیان نے معلوم کیا تو نے کسی اجنبی کو تو یہاں نہیں دیکھا، یہاں کسی دیکھا تو اجنبی آدمی دیکھا کیا، دوسرے گاؤں والے، دوسرے شہر والے۔ مجدی نے کہا اور تو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی، البتہ تھوڑی دیر ہوئی، معلوم نہیں 100-2 آدمی یہاں آئے اور اونٹوں کو پانی پلا کر چلے گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کنویں کے پاس گیا، جہاں اونٹوں پلا ہے نا، کنویں پاس گیا تو اونٹوں کی لید پڑی دیکھا، اونٹوں کی جو لید ہوتی ہے، گوبر ہوتی ہے، دیکھا، اور اس نے لید کو کھریدا، اس میں کیا کھجور گٹلیاں تھے، کیا ہے جی، کھجور کے گٹلیاں تھے، کیونکہ مدینے میں کھجور جھڑا زیادہ، تو صحابہ کرام اکثر کھجور کھاتے تھے، ہمارے جیسا کھانا چکن مٹن کھاتے نہیں تھا، وہ زیادہ کھجورے کھانا، پانی پینا، زیادہ ان کا کھانا وہ ہوتا تھا۔ تو مدینے میں کھجور کا جھاڑا زیادہ ہے،
اور کھجوریں زیادہ پکتے ہیں، یہاں تک وہ اپنے جانوروں کو کھجوریں ہی کھلاتے تھے، جانور بھی کھجورا کھاتے ہیں۔ تو جب اس نے لید کو کھریا تھا تو کھجورے گٹلیاں نکلے، ابو سفیان نے دیکھ کر کہا بلا شبہ یہ اونٹ مدینے کے ہیں، سمجھ گیا تھا کہ تو مدینے والے ہمارے پیچھے پڑنے کے واسطے آئے، تو ابو سفیان معلوم ہوا اور تیزی کے ساتھ قافلے تک پہنچا، فوراً جو قافلے تک پہنچا اور حالات سے باخبر کر کے بولا کہ اب ادھر سے جائیں گے تو وہ لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہمارا راستہ معلوم کرنے کے واسطے آگے راستہ معلوم کر لیے، ہم ادھر سے آئیں گے تو وہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو رخ ساحل کی جانب پھیرا، ادھر نہیں سرکا جدھر سمندر ہے، ادھر سے وہ قافلے کو لے گیا اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑتا ہوا مکے کو چل دیا، بدر کو اپنا بائیں طرف چھوڑ دیا، ادھر گیا نہیں سرکا، اب ادھر نکل گیا، ادھر سمندر سے نکل گیا تھا۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے، اپنی پوری جماعت کو آگے بھیجنے سرکار، دو آدمیوں کو بھیجیں جو معلوم کرو وہ قافلہ کیسا آتا ہے، کہاں آتا ہے۔ تو دو صحابی آئے، معلوم کر لیے کہ کل پرسوں میں بدر تک وہ آنے والی ہے۔ ادھر ابو سفیان بھی کیا کرا، ہوشیاری سے پوری جماعت آنے سرکار ایک جگہ رکا کو ابو سفیان خود آ کو معلوم کرا، ہاں ہم آپ کو تلاش کرنے واسطے کچھ لوگ آئے، اب ادھر سے آئیں گے وہ لوگ ہمارے اوپر پڑیں گے، ہم پر حملہ کریں گے، اس نے بھی معلوم کر لیا، ان بھی دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے پلان ڈالے، انہوں نے پلان ڈالے، اب آگے کیا ہوگا انشاءاللہ سب آگے تعلیم بات آتی رہے گی۔ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ کیونکہ غزوہ بدر ایسا واقعہ ہے، ایسا لڑائی ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو طاقت ملا اور پورے اطراف میں مسلمانوں کا چرچا ہوا، کیونکہ بڑے بڑے سرداران اس میں مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں کہ اس لڑائی کو بہت شاندار کے ساتھ، یعنی بہت ایک عجیب منظر کشی قرآن شریف میں اللہ نے اس کو کھینچا ہے۔ یوم الفرقان، جن کا نام فرقان بھی بولتے ہیں، غزوہ بدر کا نام فرقان بھی، کیونکہ حق باطل الگ ہو گیا ہے، حق والے غالب ہو گئے، باطل والے دب گئے تھے۔ اب اس کے بعد کیسا کیسا جنگ شروع ہوتا ہے، سب کی تعلیم بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔